آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی سفارت خانے نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان کو سفری پابندی والے ممالک میں ممکنہ طور پر شامل کیے جانے کی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو سفری پابندی والے ممالک میں شامل کرنے یا نہ کرنے پر کوئی بات نہیں کی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ فی الوقت پاکستان کو ایسے ممالک میں شامل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا جو پابندی کی زد میں ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے بھی اس حوالے سے سفارت خانے کو کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ ترجمان کے مطابق ایسی خبریں محض افواہیں ہیں جن پر دھیان نہ دیا جائے۔ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ رینجرز کی کارروائی کے دوران لیاری گینگ وار کا انتہائی مطلوب اور بدنام زمانہ دہشت گرد کمانڈر نور محمد عرف بابا لاٹلا اپنے دو ساتھیوں سکندر عرف سکھو اور محمد یاسین عرف ماما کے ساتھ مارا گیا۔ مارے جانے والے ملزمان دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ رینجرز نے ملزمان کے قبضے سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کیا۔ اور خوف کی علامت بابا لاڈلا کو مواس گوڈ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ لیاری میں اب بھی خوف کی فضا برقرار ہے۔ وقت نیوز کے نمائندہ ندیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ ندیم، بابا لاڈلا اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے، کیا ابھی بھی اور بھی کچھ جرائم پیشہ افراد موجود ہیں جو بابا لاڈلا کے ساتھ کام کرتے تھے، اور کیا وجوہات ہیں؟ ابھی خوف کی فضا کیوں برقرار ہے لیاری میں؟ جی، میں لیاری کے مشہور و معروف مقام کے اوپر 8 چوک کے قریب موجود ہوں۔ بلوچ چوک مقام پر بھی اس وقت بھی اگر ہمارے کیمرامین ساتھی آپ کو دکھائیں گے، میرے کبھی مناظر آپ دیکھیں گے کہ معمول کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ جو کا تو رواں دواں ہے۔ بدستور تمام ٹریفک آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی، بسیں بھی آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، معمول کی ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ اس وقت ہم لیاری کے علاقے میں لیاری کے مکینوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ تاہم اب سے کچھ دیر پہلے پھول پتی لین دبئی چوک کے قریب نور محمد اور بابا لاڈلا کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور جس کے بعد اسے پاکستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی واضح کروں کہ بابا لاڈلا اور اس کے دیگر دو مزید ساتھیوں کے خلاف ندیم احمد وقت نیوز کے نمائندہ ہمیں لیاری کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ابھی بھی لیاری میں خصوصاً خوف کی فضا برقرار ہے، اور بابا لاڈلا تو مارا گیا ہے، اس کے 2 ساتھی بھی مارے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو اور بابا لاڈلا کے کارندے جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو جرائم پیشہ سرگرمیوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ان کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ انہی کی وجہ سے لیاری کے باسی ابھی بھی خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، لیکن بہرحال سیکیورٹی اداروں کی نفری بھی موجود ہے اور بھرپور طریقے سے سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ندیم احمد ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم، بتائیے، اب بتا رہے تھے لیاری کے حوالے سے ابھی کیا صورتحال ہے؟ لیاری کی علاقہ مکین کیا کہتے ہیں بابا لاڈلا کی ہلاکت کے حوالے سے؟ جی، الگ صبح کے اوقات میں تو جس وقت یہ مقابلہ ہوا تھا اس کے بعد تو دیکھا جا رہا تھا کہ ابتدائی طور پر لیاری میں زندگی کا جو پہیہ تھا وہ کسی حد تک مفلوج ہوا، مگر اس کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہمیں لیاری میں خاصے ایکٹیو نظر آئے، ان کی جانب سے پیٹرولنگ شروع کی گئی، جس کے بعد اب جو حالات ہیں وہ خاصے نارمل دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ ٹریفک جو کی تو رواں دواں ہے، اور اگر دکانیں اگر ہمارے کیمرامین ساتھی آپ کو دکھا سکیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ معمول کے مطابق دکانیں بھی یہاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایک بڑا واقعہ تھا لیاری والوں کے لیے۔ لیاری کے بعض علاقے جس میں خاص طور پر جو نور محمد بابا لاڈلا کا آبائی علاقہ تھا، پھول پتی لین اور دبئی چوک، اس علاقے میں جو ہے وہ خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ لیاری جنرل اسپتال اور اس کے گرد و نواح میں دکانیں اور مارکیٹیں بند تھیں، تاہم اب جو ہے وہ ان کی چونکہ تدفین کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، اب کسی حد تک کہ جو ٹینشن کا ماحول تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم میں یہ واضح کروں آپ کو کہ سٹی تھانے میں بابا لاڈلا اور اس کے دیگر 2 ساتھیوں کے خلاف مزید 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ رات فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا رینجرز اور نور محمد بابا لاڈلا کے حوالے سے، تو اب جو ہے 5 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ شکریہ، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے محمد ندیم۔
بابا لاڈلا کراچی میں خوف کی علامت تھا جس نے درجنوں افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کیے۔ 90 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں داخل ہونے والے بابا لاڈلا کی زندگی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ کھیل و ثقافت سے مشہور کراچی کے علاقے لیاری میں 90 کی دہائی میں بابا لاڈلا کا نام سامنے آیا۔ بابا لاڈلا کا نانا مامو شریف عرف کیچو بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ بابا لاڈلا کے مامو شریف عرف کیچو کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد بابا لاڈلا باقاعدہ جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ بابا لاڈلا نے رحمان ڈکیت گینگ میں شامل ہو کر مخالف ارشد پپو گروپ کے درجنوں کارندوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سال 2009 میں رحمان ڈکیت مقابلے میں ہلاک ہوا تو کالعدم امن کمیٹی کی کمان عزیز جان نے سنبھال لی اور بابا لاڈلا کو اہم دستے راز بنا لیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے شروع میں بابا لاڈلا کی گرفتاری پر محض 2000 روپے کا انعام تھا، مگر رحمان ڈکیت کی ہلاکت اور عزیز جان بلوچ کے کمانڈر بننے کے بعد بابا لاڈلا کے سر کی قیمت 35 لاکھ تک پہنچ گئی۔ سال 2013 میں لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں عزیز بلوچ کے قافلے پر دستی بم حملہ ہوا، جس کے بعد عزیز بلوچ اور بابا لاڈلا میں اختلافات کے بعد عزیز اور بابا دو گروپوں میں بٹ گئے۔ دونوں گروپوں میں گینگ وار شروع ہوئی جس میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ بابا لاڈلا بھتہ خوری اور سنگین جرائم میں ملوث رہا اور گزشتہ شب پھول پتی لین میں مقابلے میں مارا گیا۔ فیضان جلیس، وقت نیوز، کراچی۔ احمد پور کا رخ کریں گے۔ احمد پور شرکیہ میں NRSP کی زیر نگرانی تخفیف غربت پروگرام میں مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ احمد پور شرکیہ میں NRSP کی زیر نگرانی تخفیف غربت پروگرام کے تحت دیہی علاقوں کی غریب عوام کو دیے جانے والے سولر پینل اور ہینڈ پمپ کی مد میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ان علاقوں میں جاری پروگرام میں ناقص مٹیریل استعمال کر کے وسیع پیمانے پر کرپشن کی گئی۔ مبارک پور کے مکینوں نے بہاولپور میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈسٹرکٹ آفیسر نے فرضی پرچیز کمیٹیاں بنا کر ناقص سولر پینل جس کی مالیت مارکیٹ میں 2000 سے زیادہ نہیں 50,000 میں دیا۔ سکھر میں نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف کھوسا برادری نے شدید احتجاج کیا۔ پولیس اور مظاہرین میں زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ مشتعل افراد نے کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ سکھر میں دو نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف کھوسا برادری سڑکوں پر آ گئی۔ زائرین نے بند روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور زبردست نعرے بازی کی۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو احتجاج سے روکنے کی کوشش پر زبردست تصادم ہو گیا۔ علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھیاں برسائیں، جس کے بعد مشتعل افراد نے کئی گاڑیوں کی شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے توڑ پھوڑ کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاٹھی چارج کے دوران کئی مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ کھوسا برادری کے دو افراد کو چند روز پہلے پولیس اہلکاروں نے اغوا کیا۔ تاہم بازیابی کے لیے پولیس اب پیسے مانگ رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں نوجوانوں کو فوری طور پر رہا کرایا جائے۔ خیرپور میں 4 سال قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی عدم بازیابی پر لواحقین نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خیرپور کے محلہ بھرگڑی کا رہائشی شاہد لاشاری 4 سال قبل اپنی شادی کی رات کو اغوا ہو گیا تھا، جسے پولیس تاحال بازیاب نہیں کر سکی۔ جیکب آباد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے بھتہ خوری اور زیادتیوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جیکب آباد بائی پاس پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاجی دھرنا دیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ٹرک ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ چیک پوسٹ پر سندھ بلوچستان سے آنے جانے والے ٹرکوں کو روک کر زبردستی ڈیزل اور پیٹرول نکالا جاتا ہے، جس کی رقم مالکان ڈرائیور سے وصول کرتے ہیں۔ جیکب آباد سے ہی خبر دیں گے۔ جیکب آباد میں پی پی کمپلینٹ سیل کے انچارج میر فاروق جرانی نے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال کا دورہ کیا۔ مریضوں کی عیادت میں پی پی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جیکب آباد میں پی پی کمپلینٹ سیل کے انچارج میر فاروق جکھرانی نے وفد کے ساتھ USAID کے تعاون سے قائم کیے جانے والے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور زیر علاج مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔
डेरा मुराद जमाली में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग के खिलाफ वरसा ने लाश सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज किया। गुज़िश्ता शब डेरा मुराद जमाली के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कांस्टेबल अमीर बख्श जखरानी को शहीद कर दिया था, जिसके खिलाफ वरसा ने आज सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। वरसा का कहना था कि शहीद अमीर बख्श जखरानी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद अपने घर आ रहा था कि रास्ते में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान और नून लीग के रुकने कौमी असेंबली सरदार मोहम्मद स्वाले भूतानी का कहना है कि दस्तियाब वसाइल में रहते हुए हल्के के अवाम को बिला तफरीक बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हब में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए सरदार मोहम्मद स्वाले भूतानी का कहना था कि हमारे यहाँ मसाइल ज्यादा वसाइल कम हैं, ताहम दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाकर हल्के के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं।